17 رمضان المبارک کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے مٹھی بھر مسلمانوں کو کفار کے اوپر فوقیت عطا فرمائی، برتری عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اسی دن آقا کریم علیہ السلام کی سب سے پیاری زوجہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم وصال ہے۔ حضرات گرامی، جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اس کا مقام و مرتبہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ نسبت کی وجہ سے مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، تو جس خاتون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا ہو، اس خاتون کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور جو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ ایسے ہی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہے۔ آج 17 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے چند گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ کون عائشہ؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا والد صحابی، دادا صحابی، بائی صحابی اور خود زوجہ رسول ہے۔ ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ ام رومان ہیں۔ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل از ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا، اور کاشانہ نبوت میں شوال المکرم 2 ہجری مدینہ منورہ میں آئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، اللہ کی قسم مجھ پر عائشہ کے سوا تم میں سے کسی بیوی کے بستر پر وحی نازل نہیں۔ کون ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آقا کریم علیہ السلام آپ کے حجرہ مبارک میں موجود ہے تو وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آپ کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں تو وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اور قربان جائے کون ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا کریم علیہ السلام آپ کے وصال کا دن آیا تو وہ باری بھی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھی۔ اللہ اکبر! کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا کریم علیہ السلام جب دنیا سے رحلت فرمانے لگے، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آقا کریم علیہ السلام کا سر انور موجود تھا۔ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ دوسرا، میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ اللہ رب العزت نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ 18واں پارہ سورہ نور، سورت کا نام بھی دیکھیں کتنا پیارا ہے، اور شان دیکھیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیات کا نزول فرمایا۔ نکاح سے قبل حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی، اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے، یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سوئی رہتی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوئی رہتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی۔ یہ وہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی زوجہ کو حاصل نہیں ہوا۔ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی، اور آپ کا سر انور، آقا کریم علیہ السلام کا سر انور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے کے پاس۔ اللہ اکبر! اور اسی حالت میں
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے دن وصال فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی، اس کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ 10 خصائل ایسے ہیں جو کہ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارس سے تعلق رکھنے والا پڑوسی شوربہ اچھا بناتا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شوربہ تیار کیا، پھر آگر آقا کریم علیہ السلام کو دعوت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیا عائشہ بھی مدعو ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بھی تمہاری دعوت قبول نہیں۔ وہ دوبارہ آقا کریم علیہ السلام کو بلانے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عائشہ بھی مدعو ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں بھی یہ دعوت قبول ہے نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا عائشہ مدعو ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دونوں آگے پیچھے اس کے گھر دعوت پر چل دی۔ تو قربان جائیں یہ محبت کا معیار ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو دعوت دینے آئے صحابی، تو اگر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدعو نہیں کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں بھی تمہاری دعوت قبول ہے نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی بے شمار فضیلتوں اور کمالات سے لبریز تھی۔ آپ امت کی وہ ماں ہیں جن سے دینی علوم کے چشمے بہہ نکلے، اکابر صحابہ اکرام ان کی حیات بخش چشموں سے سیراب ہوئے، تابعین نے سیرت رسول کو ام المؤمنین سے سیکھا، محدثین نے آپ کی بیان کردہ روایات کو کتب احادیث میں درج کیا، فقہائے امت نے آپ سے علم فقہ حاصل کیا، سیرت نگاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات سے متعلق روایات آپ ہی سے حاصل کی۔ دنیاوی اعتبار سے حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات آپ ہی کی گود میں گزرے اور آپ کی ہی کا حجرہ روضہ رسول بنا۔ اتنی فضیلتوں کے ساتھ ام المؤمنین کا سفر آخرت دنیا کو فیض نبوت بانٹتے ہوئے 17 رمضان المبارک کو منزل آشنا ہوا۔ عظیم محدث جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے راوی، جو حدیث میں سب پر سبقت لے جانے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حسب وصیت رات کے وقت جنت البقیع میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ بوقت وفات آپ کی عمر 67 سال تھی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پڑھ کر سنانی ہوگی